سندھی میں لکھتی ہیں، سندھی کے علاوہ اردو میں لکھتی ہیں، شاعر ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ان کی بنیادی حیثیت شاعری کی ہے. ایکٹیویزم تو بہت اہم ہے مگر شاعری بھی کچھ کم اہم نہیں. اور ناصر عباس نیّر جو نقاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، اردو ادب کی درس و تدریس سے ان کا گہرا تعلق ہے. ہم پہلے اگر اپنے عنوان کی ذرا حدیں متعین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عنوان ذرا مشکل سا ہے. تو یہ تاریخی اور سیاسی شعور آخر اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم ادب کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اتنا مشکل سوال ہے کہ ناصر صاحب کے علاوہ میں کس کی طرف دیکھوں. تو یہ سیاسی شعور، تاریخی شعور، اس کو ہم ادب کے حوالے سے کیوں سنگل آؤٹ کر کے یا اس پر بات الگ سے کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف صاحب. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، لیکن آپ کی یہ توقع شاید ٹھیک نہیں ہے کہ سوال کا جو جواب ملنا چاہیے وہ میری طرف سے ملے. مجھ سے بہتر گفتگو حارث صاحب، امینہ صاحب، آپ خود اور عمر سندھو کر سکتے ہیں. اگرچہ دیکھنے میں یہ ایک بہت کلیشے سا عنوان ہے. اگر ہم اردو ادب پر لکھی گئی 20ویں صدی کی تنقید دیکھیں تو ان میں بہت اس کی تکرار ملتی ہے کہ اردو ادب کا سماجی مطالعہ، اردو ناولوں کا سماجی اور سیاسی اور تاریخی مطالعہ. تو بظاہر یہ ایک اسٹیریوٹائپ اور کلیشے سا عنوان ہے، لیکن جب ہم اس پہ ذرا غور کرتے ہیں تو یہ بہت بنیادی اہمیت کا اور واقعی ایک پیچیدہ سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تاریخی شعور اور سماجی شعور میں فرق ہے. ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ شعور کی دو الگ الگ قسمیں ہیں. تاریخی شعور کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور جبکہ جو سماجی شعور ہے اس کا تعلق آپ کے عصر کے ساتھ ہے. تو پہلا فرق یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف نہیں ہیں، ان دونوں میں فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ادب کے ساتھ ان دونوں شعور کی قسموں کا تعلق ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خود جو ادب ہے اس میں کس قسم کا شعور پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور یہ کیا اس شعور سے یہ دونوں طرح کے شعور ہم آہنگ ہیں یا اس پہ ایک طرح سے امپوز کیے گئے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر دنیا بھر کا ادب ابتدا سے لے کر اور اب تک اس کا جو بنیادی ایک دنیا کو، سماج کو، فرد کو اور ان سب کے رشتوں کو دیکھنے کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر میتھالوجیکل اور سمبولک رہا ہے. اور یہی وجہ، اور یہ عام جو انسانی ایک فکر ہے چیزوں کو سمجھنے کا، سب سے زیادہ دنیا میں یہ رائج ہے کہ ہم اساطیری طریقے سے اور اس کے ساتھ علامتی طریقے سے سمجھتے آئے ہیں. اور چونکہ یہ شعور کی ایک اجتماعی ایک رویہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے ادب کی جو پاپولیرٹی ہے دوسرے تمام علوم کے مقابلے میں، وہ یہ بھی ہے کہ ادب انسان کے جو سوچنے کا ایک رائج اور صدیوں سے چلا آ رہا طریقہ ہے، اسی کی ایک جو عرفہ اور بلند شکل ہوتی ہے اس کو پیش کرتا ہے، ایک میتھالوجیکل اور ایک سمبالک وے. ہم کہانیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم اس ردم کو زیادہ پسند کرتے ہیں، امیجز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ ہمیں فوراً، اور اگر ان امیج میں کوئی ہلکی سی پر اسراری ہے تو وہ زیادہ ہمیں یہ لگتی ہے. اب جہاں تک تاریخی شعور اور سماجی شعور کا تعلق ہے اور جو ایک علامتی اور اساطیری طریقہ فکر کا، یہ دو مختلف ہیں. تاریخی شعور خاص طور پر جس کو ہم کہتے ہیں، تاریخ کا تعلق چونکہ ماضی کے ساتھ ہے، اور تاریخ بنیادی طور پر ماضی کا علم ہے. لیکن یہ ماضی کا علم یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف زمانے کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ماضی کا علم حاصل کر لیا. تاریخ کا علم ایک باقاعدہ میتھڈ کے تحت حاصل کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کتاب کو ہم تاریخ کی کتاب نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں تحقیق نہ کی گئی ہو، ریسرچ نہ کی گئی ہو، اور اپنی اس تحقیق یا ریسرچ کو باقاعدہ کسی سائنٹیفک میتھڈ کو اختیار کر کے نہ کیا گیا ہو. بہت صحیح. تو تاریخ کا علم باقاعدہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ علم پیدا کرنے والے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے. سماجی شعور البتہ اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے کہ ہم جب سماج کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ایک آگہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس میں باقی سب کے یہاں سماجی شعور آ سکتا ہے، لیکن تاریخی شعور ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، تو تاریخی شعور کتابوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی سب سے بڑی مشکل بھی پیش آتی ہے کہ آپ جن تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور جن کتابوں کو تاریخ کے علم کے سرچشمے کے طور پر پڑھتے ہیں، ان میں چونکہ کوئی میتھڈ اور کوئی آئیڈیالوجی بھی لازماً ہوتی ہے لکھنے والے کی، تو اس لیے آپ وہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ قبول کرنا کہ جو تاریخ لکھی گئی وہ درست ہے کہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ پر آئیڈیالوجی کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی کا تو ہمیشہ سے اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اردو ادب کی وہ تاریخیں، باقی تو آپ چھوڑیے جو سماجی تاریخیں ہیں یا سیاسی تاریخیں ہیں، خود اردو ادب کی جو تاریخیں پاکستان اور ہندوستان میں لکھی گئی ہیں، ان میں دونوں کی جو ریاستی آئیڈیالوجی ہے اس کا اثر ہے۔ ہماری تاریخ پر زیادہ، اردو ادب کی تاریخوں پر زیادہ مذہب کا اثر ہے، ان کے جو ہے اردو جو ہے وہ ایک سیکولر زبان ہے اور اس کے نظر آتے ہیں۔ تیسری چیز ایک میں کہنا چاہوں گا، جس طرح میں نے کہا کہ ادب کا بنیادی ایک میتھالوجیکل اور ایک سمبالک ہوتا ہے، اس میں کہانی بڑی بنیادی چیز رکھتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں، تاریخ پر جو کہانی کا سٹرکچر، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جو پاپولر تاریخیں خاص طور پر آپ دیکھیے، وہ آئیڈیاز کی تاریخیں ہوں یا سماج کی تاریخیں ہوں یا خود ادب کی تاریخیں ہوں، ان میں وہ سٹوری کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے مشیر الحسن کی کتاب ایک ہے، جان کمپنی سے جان بہادر تک، وہ بالکل کہانی کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سٹوری آف فلاسفی، تو کہانی اس میں ہوتی ہے۔ تو یہاں آ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب میں جو تاریخی اور سماجی شعور ہوتا ہے، وہ سماجی شعور تو ہمیں شروع سے لے کر اب تک ملتا ہے۔ خود اردو ادب میں، کلاسیکی ادب میں بہت ملتا ہے، اور جب 19ویں صدی کے آخر میں اس پہ زیادہ زور دیا جانے لگا اور جس کو اپنی انتہا پہ پہنچایا پھر 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک نے، تو وہ اس کو کہنا چاہیے وہ تاریخی شعور ہے۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب میں تاریخی شعور پر زور دیا کہ آپ تاریخ کا باقاعدہ علم حاصل کریں اور اشتراک کی زاویے سے لکھی گئی تاریخ کا۔ اس پر میں الگ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سوال کے جس کو کہنا چاہیے پیرامیٹرز بہت اچھی طرح واضح کیے ہیں، اور آپ جس طرح میتھ اور سمبل کی بات کر رہے ہیں، پھر کہانی کی بنیادی بات آپ نے کی، میں چاہوں گا کہ اس کی طرف میں دوبارہ آؤں۔ مگر ترقی پسند تحریک کا آپ نے جب ذکر کیا تو میں سوال یہ حارث سے پوچھنا چاہوں گا، حارث خلیق صاحب سے، کیونکہ عام طور پہ جب ہم تاریخی اور سماجی شعور کی بات کرتے ہیں تو جلد یا بدیر ہم ترقی پسند تحریک پر آ جاتے ہیں۔ کیا یہ سوال ترقی پسند تحریک کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے، اس سے مطابقت رکھتا ہے، یا یہ کہ ادب کی اندر یہ سماجی اور تاریخی شعور ہونا کیا بنیادی بات ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ ادبی شعور سے کوئی الگ چیز ہے؟ تو یہ دو باتیں ہیں جو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو آپ اپنے طور پر ذرا واضح بیان کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آصف فروخی صاحب۔ میرا خیال ہے کہ ایک براڈ جو ایک فریم ورک ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب ناصر عباس نیّر نے بہت سہولت سے بیان کر دیا کہ تاریخی ادب کا وہ ادب ہی نہیں ہے جس میں تاریخی، سیاسی اور تہذیبی شعور نہ موجود ہو۔ میری ذاتی رائے ہے، اور مجھے پسند وہی ادب آتا ہے جس میں وہ شعور موجود ہو۔ اس سے دیگر طریقے بھی ہیں دیکھنے کے زندگی کو اور ادب کو، لیکن محض ترقی پسند تحریک سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اردو ادب کی، اردو کا سیونگ گریس ہی اس کا ادب ہے، چونکہ اردو جو سیاسی طور پر جس طرح استعمال ہوئی ہے وہ تو صورتحال بڑی پیچیدہ ہے، یعنی ہم اس پہ بات بعد میں کریں گے، لیکن مگر وہ بہت خوشگوار صورت نہیں ہے۔ خوشگوار نہیں ہے، لیکن یعنی دنیا میں مادری زبانوں کا جو دن منایا جاتا ہے، اس کی منانے کی ایک وجہ اردو ہے، یعنی اردو کا امپوز کیا جانا، اس کا ایک یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ادراک ہونا چاہیے اردو بولنے والوں کو بھی، اور یعنی اردو بولنے والوں میں سب کو شامل کرتا ہوں، پاکستان، مغربی پاکستان جو اب ہے اس کی، یعنی لیکن جو اس کا ادب ہے وہ بالکل مختلف ہے اردو زبان میں کی بنیاد پر کی جانے والی سیاست سے، اور وہ شعور آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ محض ترقی پسند تحریک سے، وہ بات نہیں ہے، وہ کہیں پرانا ہے۔ میں آپ کو اگر اجازت دیں تو مثال دوں جعفر زٹلی کی، جو اردو کا پہلا مزاحمتی شاعر ہے، جس کی جو ہجو گوئی ہے وہ بہت ہی، اس میں زبان ایسی ہے کہ اس کے شعر نہیں پڑھے جا سکتے شرفاء کی محفل میں، مگر یہ ذکر تو کیا جا لیکن سکتا ہے لیمپونری جس کو کہتے ہیں کہ اس کو انگریزی میں، پھانسی دی گئی۔
اس کی شاعری کے جرم میں اسے فرخ سیر نے پھانسی دی. وہ ارلی 18 سینچری کا شاعر ہے اور اس نے جو بہادر شاہ اول سے لے کے اور فرخ سیر تک اس نے جو مغل بادشاہوں کی جو ہجو لکھی ہے یا دیگر جو طاقت اور اختیار اور غلبہ جن لوگوں کے پاس تھا, تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو وہاں تو نہ سوشلسٹ انقلاب دنیا میں آیا تھا, نہ اشتراکیت, کارل مارکس نے جنم لیا تھا, مطلب وہ تو ایک اور ہی بات ہے. دوسرے یہ کہ میر کے ہاں مثال کے طور پر اگر آپ میر کو کا بہت ایک یعنی سنجیدہ مطالعہ میر کا کریں اور صرف اردو کے اساتذہ جو اسکول میں پڑھاتے ہیں کہ میر ہیں اور سودا ہیں, اس طرح کی باتوں سے نکل کے میر کو علیحدہ سے ایک دیکھیں تو میر کے ہاں جس قدر جو بہت ضروری ہے, تو میر کے ہاں اتنا زیادہ شعور ہے اپنے عہد کا بھی, تاریخ کا بھی, اور دنیا کس طرف جا رہی ہے, اس وقت کی جو ہند مسلم تہذیب ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو میر سے لے کے اور پھر ترقی پسند تحریک تو 20ویں صدی کا فینومینن ہے. یعنی 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوتی ہے اور 1936 کو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے, تو یہ بہت ایک ریسنٹ ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ترقی پسند تحریک ہے اس نے خصوصاً مختصر کہانی میں, افسانے میں بہت گہرا اور شاعری پہ بہت گہرا اثر چھوڑا ہے. لیکن مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا سے لے کے اور فیض صاحب کے کہ یہاں سے شہر کو دیکھو تو حلقہ در حلقہ کھنچی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل, اردو شاعری میں تاریخی تہذیبی شعور پوری طرح سے موجود رہا ہے, سیاسی شعور موجود رہا ہے. اور جو آپ نے بات کی کنٹمپریری ہم عصر شاعری کی یا افسانے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان میں چونکہ وہ طبقاتی نظام کو کمزور ہونے کے بجائے وہ مضبوط ہوا ہے, تو زبانوں کے درمیان بھی تخصیص اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھا ہے. تو ہم اس کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ اردو میں اس وقت جو ہم عصر شاعری اور ہم عصر افسانہ ہے وہ پوری طرح اگر نہیں تو بڑی حد تک تمام مسائل جو ہمیں درپیش ہیں وہ اس میں منعکس ہوتے ہیں, ریفلیکٹ ہوتے ہیں. حارث, میں چاہوں گا کہ اس پر تم بعد میں تھوڑی سی بات تفصیل کے ساتھ کرو. فیض تو ہمارے یہاں سیاسی شعور کی بہت بڑی علامت ہے اور مثال ہیں, لیکن فیض کے ساتھ ساتھ دیکھیے نون میم راشد جس طرح سے تیل کے سوداگر جیسی نظم مجید امجد کی توسیع شہر ہے. مگر تم نے ایک بڑی اہم بات کہی حارث کہ اردو کی جو ادبی روایت ہے وہ سیونگ گریس ہے, مگر اسٹیٹ نیریٹو میں زبان کا ایک کردار اور رہا ہے. تو اردو کو اگر پاکستان کی جو دوسری زبانیں ہیں جن کو میں اصرار کرتا ہوں کہ ہم علاقائی زبان نہ کہیں, قومی زبانیں کہیں, ان کے ساتھ رکھ کر امر آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور آپ کچھ اس حوالے سے بات کیجئے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اردو ادب کی یا باقی ان کی ادب کی تاریخ لکھی گئی ہے, اگر میں سندھی کی بات کروں یا باقی ان کی بات کروں, تو میرا خیال ہے کہ ہم جب تاریخ لکھتے ہیں تو ہم تاریخ بھی اس سیاسی ادوار کے ساتھ لکھتے ہیں. 1 یونٹ کا ادب, 1 یونٹ کے بعد والا MRD کا ادب, اور اس کے بعد جو ہے ماشاء اللہ کا ادب. تو اس طرح سے سندھی ادب کی ایک سیاسی اور سماجی دونوں جو ہے شناختیں اس کو طے کرتی ہیں, اس کے ادوار کو طے کرتی ہیں. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سیاسی اور سماجی اور تاریخی شعور کا کس قدر جو ہے اس کا رجحان ادبی طور پہ موجود رہا ہے. نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کی یا دیگر میں زبانوں کی بھی بات کروں, خان نصیر کی میں بات کروں, میں پشتو ادب کی بات کروں, تو ایک دور خاص طور پر جب پاکستان بننے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو ایک تاریخ ملتی ہے جو ترقی پسند تاریخ کے ساتھ, اس تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ترقی پسند تحریک اور جب اس پہ خاص طور پر اس پہ جب پابندی پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کہیں اور وہ جو ہے اردو زبان کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آتی جس طرح باقی زبانیں ہیں. مثال کے طور پر بلوچی اس میں, اور خاص طور پر سندھی زبان میں جب ترقی پسند مصنفین پہ جب پابندی پڑتی ہے تو وہاں سے ایک سندھی ادبی سنگت نکلتی ہے. تو کم از کم میں یہ کہہ سکتی ہوں. اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ جب وہ سیاسی اور تاریخی شعور رکھنے والا ادب ہے
تو کم از کم میں چونکہ ادب کی وہ جو پڑھنے والی ہوں تو وہاں پر زبان بھی کہیں پہ آ کر ثانوی بن جاتی ہے. زبان اس طرح سے ثانوی بن جاتی ہے کہ آپ سندھی جو سیاسی شعور رکھنے والا یا تاریخی شعور کے حوالے سے اگر کوئی ادب کو دیکھتا اور پڑھتا ہے تو اس کے لیے کبھی بھی ایسا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فیض ان کو کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ فیض اردو زبان کے شاعر ہیں لہٰذا وہ سندھی میں اتنے مقبول نہیں ہو سکتے. بلکہ یہ آپ کو سن کے زیادہ حیرانی ہوگی کہ اردو زبان سے زیادہ سندھی زبان والوں کو وہ پورے کا پورا جو ہے فیض صاحب یاد ہے ان کی. اور کیوں نہ ایسا؟ تو دوسری میں آپ کو ایک اور بھی مطلب خاص طور پہ میں بات بتاؤں, فہمیدہ ریاض کا بھی میں ضرور ذکر کروں گی. فہمیدہ ریاض بھی وہ ہے جس کا اپنا ادب میں جو تاریخی اور سیاسی شعور ہے وہ زبان کی حد بندی توڑ جاتا ہے. آپ فہمیدہ ریاض کو اگر شام احمد مری کے پاس آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بلوچی خاتون ہے اور جو ہے وہ اس میں اردو میں شاعری کر رہی ہے یا اردو میں پڑھ رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اس کے تراجم پڑھے جو انہوں نے شیخ ایاز کے, خاص طور پر وہ جو سیاسی اور سماجی تاریخی شعور رکھنے والی جو نظمیں ہیں ان کو جس طرح سے انہوں نے ترجمہ کیا تو لگتا نہیں ہے کہ زبان بھی ایون پیچھے رہ جاتی ہے. ایک اور ضرور میں اس میں کہنا چاہوں گی تاریخی اور سماجی شعور کے حوالے سے کہ کس طرح ہوتا ہے, میں تھوڑا سا اس میں اور زیادہ جو ہے اس میں وضاحت کرنا چاہوں گی. میرے نزدیک تاریخ جو ہے, تاریخ ان تمام جس سے سماج بنتا ہے, سماجی شعور بنتا ہے, ان تمام سماجی شعور کے پیچھے جو عوامل ہوتے ہیں ان عوامل کی جو ہے اس کا ادراک جو ہے ہم اس کو تاریخی شعور کہتے ہیں. اور جب تاریخی شعور کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بات صرف اس زبانوں کی حد تک تو نہیں محدود رہتا لیکن وہ آپ کا اس طرح سے کراس کر جاتا ہے کہ آپ اگر جو ہے سیمون ڈی بوا کو پڑھیں, اس کا ایک جو کتاب ہے جو ہیگیلین فلسفے پہ اس نے لکھی دا کانسیپٹ آف امورٹیلٹی, کہ وہ ایک جو ہے کردار ہے اس کا جو ہر دور میں پیدا ہو رہا ہے. پھر آپ اس کو تھوڑے سے اس نظریے میں اگر قرۃ العین حیدر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ تاریخی شعور کسی نہ کسی طرح سے نظر آئے گا. اور میں تھوڑا سا اس بات پہ بھی اختلاف کروں گی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سماجی شعور یہ بظاہر سیاسی اور تاریخی شعور سے کوئی علیحدہ کوئی چیز ہے تو یہ ذرا سا میرے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ سماجی شعور بنتا ہی اس تاریخی اور اجتماعی اس سے سیاسی شعور سے. اور چونکہ جو خاص طور پر پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیں, پاکستان سے باہر بھی دیکھ لیں, جو سماج جو زبانیں زیادہ جبر کا شکار رہی ہوں سیاسی طور پہ, تاریخی طور پہ یا ریاستی طور پہ, ان زبانوں کے اندر مزاحمت, ان زبانوں کے اندر جو ہے سیاست بہت زیادہ جو ہے آپ کو نظر آتی ہے. اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے. سندھی ادب کے اندر بڑا جو ہے یہ ایک بڑی بحث رہی ہے کہ سندھی ادب جیسے نجم عباسی ہیں اس کی ساری ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کو دیکھ کر اس نے کہانیاں لکھی ہیں. پھر اس کی کہانیاں میں آپ کو ایسے لگے گا اس کی شارٹ سٹوریز جیسے کہ وہ اس کی ماؤ زے تونگ کی اس کی بریگیڈ کا کوئی بندہ ہے جو لکھ رہا ہے کہ کس طرح سے کیا عورتوں کے کیا رول ہونے چاہیے. تو یہ ان پہ الزام ضرور نعرے بازی اور ان کا بھی لگتا رہا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ سندھی ادب بلکہ میں بلوچی ادب, کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمسر ادب کو اگر آپ دیکھیں خاص طور پر بلوچی ادب کو تو آپ کو یہ آوازیں نمایاں نظر آئیں گی ان کی شاعری کے اندر بھی, ان کے جو ہے فکشن کے اندر بھی اور ان کے افسانے کے اندر بھی. اگر آپ جا کر دیکھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جبر کا زیادہ شکار ہوتی ہیں ان میں اظہار کچھ زیادہ ملتا ہے, ان میں باقی جو جمالیاتی اس کی تھوڑی سی جو ہے اسپیس کم رہتی ہے. تو ملا جلا کر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جہاں پر بھی یہ سیاسی جبر, تاریخی جبر اور ریاستی جبر رہا ہے وہاں کا ادب چونکہ اسی سماج کا آئینے دار ہے تو اسی سیاسی اور اسی تاریخی شعور کو جو ہے آگے لے کر چلتا ہے. بہت اچھا عمر, بہت اچھی بات آپ نے کہی.
تو اب ایسا ہے کہ کیا سیاسی جبر اور جو جمالیات ہیں یا ادب کی خوبصورتی اس کے درمیان کوئی توازن ہونا چاہیے؟ میں یہ سوال حارث صاحب سے اور ناصر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا، کیونکہ آپ نے چونکہ حوالہ دیا فہمیدہ ریاض کا، جنہوں نے اردو کا جو ایک ریاستی کردار ہے اس کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ توڑا۔ امینہ، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ فہمیدہ کے قریب بھی رہی، آپ نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا اور آپ کو خاص طور پہ دلچسپی افسانے سے بھی رہی ہے، تو ہم افسانے کا ذکر بھی کریں اور فہمیدہ کا ذکر خاص طور پہ کریں، کیونکہ فہمیدہ کے ذکر کے بغیر موجودہ دور میں سیاسی اور تاریخی شعور کی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ ایسا سمجھتی ہیں؟ جی بالکل آصف، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور میرے خیال میں کچھ فہمیدہ کی نظمیں ایسی ہیں، اور ایک تو انہیں میرے خیال میں خمینی کے زمانے میں جو کچھ نظمیں لکھی تھیں ان کے بہت ان کے خلاف، اور ضیاء الحق سے ان نے ٹکر لی جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ وہ کوتوال بیٹھا ہے جو ان کی نظم ہے، اور جس پہ ہم نے لکھا کہ یہ ہم بیچ یہ جو آپ کے احکامات ہیں اس کو ہم پبلک سکوائر یا اپنے چوک میں جا کے ہم پھاڑیں گے اور اس سے ہم دھول پوچھیں گے، اس قسم کی جو انہیں مجھے نظم نہیں یاد لیکن بہت ہی پاورفل انہیں الفاظ لکھے تھے، اور ان نے پھر ان کو بھگتنا بھی پڑا اور بہت ہی ان نے صفحہ بھی کیا۔ اور وہاں جا کر بھی پھر انہیں جو گوداروی جو اپنی ناول لکھی تھی اس میں بھی وہاں کا وہ تو سمجھیے کہ پوری وہاں کی ایک تاریخ تھی اس زمانے کی، اور اینتھروپولوجی بھی اس میں آ گئی تھی، اور جو ممبئی میں جو پھر رائٹس ہوئے تھے، کمیونل رائٹس، اس کے بارے میں ان نے بہت لکھا۔ تو فہمیدہ تو یقیناً بہت ہی، جیسے ابھی امر سندھو نے فرمایا کہ تاریخی، سماجی اور سیاسی میں فرق نہیں ہوتا، فہمیدہ میں تینوں چیزیں تھیں موجود۔ افسانوں کے بارے میں میں کچھ یہ کہوں گی کہ ان میں ہمیشہ میرا یہ خیال ہے کہ تاریخی، سماجی یا سیاسی شعور نہیں تھا۔ شروع میں اس میں لو پوئٹری ایک زمانے میں اس طرح لکھی جاتی تھی، داستان جب لکھی جاتی تھیں تو داستان تو فینٹیسی، سپر نیچرل، ان چیزوں کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد افسانے تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی لمبی ان کی تاریخ نہیں ہے، میرے خیال میں 100 سال تقریباً پرانے ہیں، 100 سوا 100 سال، اور اس میں میں ان کا سوچ رہی ہوں سجاد حیدر یلدرم کہ ان نے ذرا ریفارم اور چینج کی، ان نے افسانے لکھے تھے، بلکہ افسانہ نام انہی نے دیا ہے، پہلے سنا ہے ان کو قصے کہتے تھے، پھر یہ سجاد حیدر یلدرم نے افسانہ کہنا شروع کیا، اور بلکہ ڈپٹی نذیر احمد نے بھی جو لکھا تھا افسانے اس میں بھی وہ زیادہ وہ تھا مورلائزنگ ٹون، جی ہاں، اپنے بچوں کے لیے میرے خیال میں۔ لیکن پریم چند نے بہت جو پریم چند کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتاب سوز وطن بین ہو گئی تھی، اور انگریزوں کے زمانے میں چونکہ ان نے پیٹریٹزم کے بارے میں لکھا تھا، انگریز اس زمانے میں بہت سینسٹیو تھے کہ جلیاں والا باغ ہوا تھا، پھر وہ بنگال کو جو پارٹیشن ہوتا جو بہت ان پاپولر مووز تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں، پیٹریٹزم کے بارے میں لکھا جائے، تو پریم چند کی ان سے باقاعدہ چھینی گئی 500 کتابیں ان کی جو ان کے پاس بچی ہوئی تھیں، اور ان کو پبلک سکوائر میں جا کے جلایا۔ اسی طرح انگارے جب چھپی تھی پروگریسو رائٹرز موومنٹ کی، تو اس کو بھی میرے خیال میں سن 32 میں چھپی تھی، اور سن 33 میں اس کو بین کر دیا، حالانکہ آج تک وہ کتاب اس کا امپیکٹ ہے۔ تو ان لوگوں کو سزائیں بھی ملی ہیں، اور انگارے کا میں یہ کہوں گی کہ وہ تو ایک ان کا جو سیاسی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو سپورٹ کرتی تھی، پروموٹ کرتی تھی کہ کنزرویٹزم کے خلاف اور آبسلیٹ ویلیوز کے خلاف۔ یہ 4 لوگوں نے جو لکھی تھی، رشید جہاں، محمود الظفر اور احمد علی اور سجاد ظہیر، تو اس طرح میرے خیال میں ان کی سکسیسر عصمت چغتائی تھیں، اور قرۃ العین حیدر بھی تھیں، اور عصمت چغتائی نے تو بہت ہی سماجی اور بہت سخت الفاظ لکھے، اور بہت لوگ بہت ان کے حیران اور پریشان ہو گئے، ان کے جو جس طرح ان نے سیکشولیٹی کے بارے میں اتنے فرینکلی لکھا تھا۔ بلکہ جو
टेढ़ी लकीर को मैं कंपेयर करती हूँ कि फहमीदा ने जो बदन दरीदा के जो उनके पोइम्स थी और शायरी थी, वो उनने शायरी के तौर पे वो पेश की फहमीदा ने, और इनका बहुत असर हुआ है। इनका मेरे ख्याल में फहमीदा और इस्मत चुगताई। एक मिनट अमीना ठहरिए, शायद साउंड, प्लीज साउंड चेक कर लीजिए। इस्मत चुगताई के जिक्र पे हमेशा माइक्रोफोन के भी तोते उड़ जाते हैं, तो बहरहाल देखते हैं कि क्या रहता है। जी ये कर ले। सवाल का वक्त अभी आएगा, पहले हम बात तो अपनी मुकम्मल कर लें। बस एक बात मैं और जल्दी से कह देती हूँ कि लेकिन हर चीज़ समाजी और सियासी तारीख़ी नहीं थी। एक लाहौर में एक ख़ातून थी बेगम अब्दुल कादिर, जो 1998 में पैदा हुई थी, और वो हॉरर स्टोरीज़ लिखती थी, हॉरर मकाबर। तो काफ़ी रेंज थी मेरे ख़्याल में उर्दू अफसानों में। और तो इस किस्म की, अब जब वो मोहम्मदी बेगम ने को एक मैगज़ीन शाये किया था तहज़ीब व निस्वां, और उसमें तो सिर्फ लोग ये कहते थे जो ज़माने के थे कि औरतें को सिर्फ रिलीजियस कहानियाँ लिखनी चाहिए या रिलीजियस लिटरेचर पढ़ना चाहिए। मोहम्मदी बेगम ने इसका बहुत मुखालफत की और बहुत उन्हें हौसला अफजाई की, और उसके बाद भी ख़वातीन बहुत अफसाने लिखने लगीं जिसमें हर किस्म के सब्जेक्ट से, ये नहीं कि सिर्फ रिलीजियस के, लेकिन उसके लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि यकीनन ये सारे तारीख़ी, सियासी, समाजी ये बहुत ज़रूरी हैं और हमेशा रहे हैं, एक के बाद एक। मेरे ख्याल में प्रेमचंद की वजह से ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से और राइटर जैसे इस्मत चुगताई और क़ुर्रतुल ऐन हैदर और फिर ज़ाहिर फहमीदा, ये एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन साथ साथ सुपर नेचुरल, लव पोइट्री, हॉरर स्टोरीज़ ये भी आती रही। शुक्रिया, ये बहुत अहम बात है। मगर इसमें चुगताई का जिक्र तो आया, हम इसमें सादत हसन मंटो को भी शामिल करें, और ख़ास तौर पे हम ये देखें कि तारीख़ी शऊर जो कानून है उसकी जद में आ जाता है और वो पाबंदी का शिकार होता है। मंटो पर एक नहीं 5 मुकदमे चले, तो इस्मत के साथ साथ उनका नाम भी बहुत अहम है। मिसेस अब्दुल कादिर का हवाला अमीना आपने बहुत दिलचस्प दिया। ये देखिए कि वो खातून अफसाने लिखती थी, मगर उनका नाम नहीं आता था कि मिसेस अब्दुल कादिर या वालदा सिराजुद्दीन ज़फ़र। वो ख़ुद कौन थी, क्या थी, ये हमें बहुत बाद में जाके पता चलता है। तो ये जो तारीख़ी शऊर और जमालियात की बात अमर ने कही, हारिस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बैक वक्त क्या हम आहंग हो सकती हैं? उर्दू शायरी में एक ऐसी मिसाल भी मिलती है, या शायर को हमेशा एक मुज़ाहिमत का परचम उठा के बगावत करते हुए होना चाहिए? ये मुश्किल सवाल है। मुश्किल ये इसलिए है कि देखिए, जब तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वो आपको नासिर से पूछना चाहिए। वो मतलब एक सिका किस्म के नक़ाद हैं, मैं तो एक मामूली शायर हूँ। देखिए, बात ये है कि अमर की बात से मैं थोड़ा सा आपकी इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊँगा, उसको और तरह से देखने की ज़रूरत है। देखिए, उर्दू में और पाकिस्तान की दीगर ज़बानों में या दुनिया में जो बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, उनमें कुछ ज़बानें ऐसी हैं और बहुत कम ज़बानें ऐसी हैं जिनके बोलने और लिखने वालों की तादाद उनके नेटिव स्पीकर्स को आउट नंबर करती है। यानी उर्दू में जो लोग लिख रहे हैं या जो उर्दू बोल रहे हैं लोग, वो उनके जो मादरी ज़बान उर्दू बोलने वाले हैं, उनके मुकाबले में उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है जो उसको मादरी ज़बान के तौर पर नहीं बोलते और लिखते। तो इसलिए उसका मवाजना एक ऐसी ज़बान के साथ जिसमें लिखा जा रहा हो, यानी ज़बानों में कोई बड़ाई छोटाई नहीं होती, मुझे गलत ना समझिएगा, लेकिन उस अदब के साथ उसका मवाजना जिसके में ज़्यादा वही लोग लिखते हों जिनकी वो मादरी ज़बान है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये अंग्रेज़ी के साथ भी बहुत बिल्कुल ऐसे ही है, हस्पानवी के साथ भी ऐसे ही है। तो अब उसमें आपको ये नज़र आएगा कि उसमें बहुत सी आवाज़ें हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उसमें उस तरह की तहरीकें, जो कि जब एक ज़बान इस सियासी तौर पर इस्तेमाल ही जबर के लिए हो रही है,
ویسے اب تو اردو کا بھی وہی حال ہے جو سرائکی کا ہے, لیکن یہ کہ یعنی ریاست کی نظر میں, لیکن جو تاریخی طور پر ہوتی رہی ہے تو اس میں اس طرح کا ادب نہیں ہوگا جو ان زبانوں میں ہوگا جو ان سماجوں کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہیں جو کہ جبر کا شکار ہیں. میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, مگر میں یہ تھوڑا سا اس طرف توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ اردو میں پاکستان سے جو پاکستان کے مختلف علاقوں, صوبوں, پاکستان میں شامل جو اکائیاں ہیں وفاق کی, یا دیگر ایسے علاقے جن کا کوئی, جیسے گلگت بلتستان, جن کی کوئی گنتی شمار نہیں ہے, ان کے بارے میں ادب نہیں ہے یا وہاں کی مزاحمت کا عکس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ صابر ظفر صاحب نے چند ماہ پہلے مجھے اپنی کتاب کراچی سے بھیجی. وہ رہنے والے مری کے ہیں لیکن وہ رہائش پذیر ہمیشہ سے کراچی میں, ایک عرصے سے, ایک طویل عرصے سے. تو صابر ظفر صاحب نے اپنی پوری ایک کتاب ہے جو غزلیں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو بلوچستان کا جو آشوب ہے اس وقت اس سے متعلق ہے, پوری کتاب اردو میں. لیکن وہ جب میں نے اپنے کچھ بلوچ دوستوں سے پوچھا تو ان کے علم میں نہیں تھا. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے بدقسمتی سے اردو والوں کے علم میں بھی نہیں ہو, وہ تو ان کے تو ظاہر ہے. لیکن یہ اس پہ تو چونکہ موضوع نہیں ہے یہ, اس لیے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. اور میں پہلی اس پہ ایک بات کہہ چکا ہوں کہ یوفیمزم بھی نہیں ہے بلکہ براہ راست بات ہے کہ اردو کا سیونگ گریس اس کا ادب ہے, اس کی سیاست اور اس کی صحافت نہیں ہے. تو وہ لیکن اب جو پی ٹی ایم سے متعلق میں نے اردو میں ایک نظم پڑھی ہے مثال کے طور پہ, اور میرا چونکہ اس کے اگلا سیشن میں جانا ہے, اس کے درمیان میں غائب نہیں ہونا چاہتا, تو میں مزید اس کی تفصیل نہیں جا رہا. اس کو فی الحال چھوڑ دو. تو بیسکلی ابھی ایک نظم میں نے پشتون تحفظ موومنٹ سے متعلق اردو میں پڑھی ہے, سوشل میڈیا پہ کسی نے شیئر کی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں اردو میں ریفلیکٹ ہو رہا. تو میں اس پہ اصرار کروں گا کہ ہر موضوع, عرفان جاوید کی ایک کہانی تھی کوئی دہشت گردی سے متعلق, میرا خیال ہے دنیا آزاد میں ہی چھپی تھی غالباً, اور تو یہ اس طرح یہ بہت ہی ایک, مگر جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ پڑھنے والوں اور لکھنے والوں کے درمیان جو خلیج ہے اردو میں خاص طور پر باشعور پڑھنے والوں کے اور لکھنے والوں کے درمیان وہ بڑھ گئی ہے. اس وجہ سے بہت سی چیزیں ہمارے علم میں نہیں آتی جو ہو رہی ہیں اور جن پہ مسلسل ایک ریفلیکشن جو سماج میں جس طرح کی باتیں ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا, اب چونکہ لمبا میں نے جواب دے دیا ہے تو بہت اختصار کے ساتھ, بالکل وہ نظم ہی نہیں ہے جو نظم نہ لگے. تو جمالیات کے بغیر نہ شاعری ہے نہ افسانہ ہے. بہت اچھا. اس لیے میں نہیں سمجھتا, اسی لیے آپ کی, حالانکہ میرا بہت ہی دل کے قریب ہے ترقی پسند تحریک سے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میرے دل کے بہت نزدیک ہے, مگر انتظار صاحب تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھے. مگر انتظار صاحب جو ہیں, جب انہوں نے یہ چاغی اور پوکھران کے ایٹمی دھماکوں کے بعد مور نامہ لکھا ہے تو وہ کیا خوبصورت تحریر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی جمالیاتی اعتبار سے اب آپ اسے انشائیہ کہیں گے یا ایک شعور کی رو میں لکھی گئی ایک تحریر کہیں گے, لیکن وہ سٹل بھی ہے, یعنی اس میں ایک نزاکت بھی ہے خیال کی, مگر ساتھ ساتھ وہ ایک اتنا واضح اعلان ہے نیوکلیئرائزیشن کے خلاف, ایٹمی جنگوں کے خلاف. جو مورنامہ اگر آپ ان کا وہ جو طویل ایک اسے کیا کہیں گے, ایک انشائیہ کہیں گے, میں تو اس کو ایک نئی طرح کا افسانہ کہیے, ایک جو افسانوی انداز کا جو مضمون کہہ لیں, لیکن وہ افسانہ کہہ لیں, اس سے چلیں, تو وہ موجود ہے. تو یہ آپ کو صرف اس تفریق کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو پڑھنے والوں اور لکھنے والوں کے درمیان ہے, مگر جمالیات کا اور سیاسی نعرے بازی کا کو جوڑنا بہت ضروری ہے. اور اگر وہ نہ جوڑیں آپ تو وہی فرق ہوگا, معذرت کے ساتھ دونوں بہت محترم ہیں, جو فیض صاحب اور حبیب جالب میں ہیں. اچھا دیکھیے حارث, آپ نے بہت دلچسپ حوالہ دیا انتظار حسین کی کہانی مور نامہ کا. اگر میرا بس چلے تو میں ٹی وی کے اینکرز کو بٹھا کے صبح شام مور نامہ پڑھ کے سناؤں کہ جو ہسٹیریا ہے جنگ کا, امن دشمنی کا, اس کا جواب یہ ہے, یہ پڑھو اور تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. لیکن میں اس بات کو ایک اور طرح سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب بات ہوتی ہے تہذیبی شعور کی, سیاسی شعور کی, سماجی شعور کی, تو مجھ جیسے لوگ فوراً ماضی میں جا کے حوالے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اس طرح سے بات شروع ہوئی تھی. تو ہم موجودہ ادب کے حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ناصر عباس نیر صاحب, جدید ادب میں کیا یہ چیز باقی ہے یا یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گزر گئی؟
शुक्रिया। मेरा ख्याल है अदब में हमने तो सिर्फ 2 तरह के शऊर की बात की है या तीसरे का इजाफा तहजीबी का है, तो अदब में मेरा ख्याल है शऊर की जितनी सतहें हो सकती हैं वो सारी मौजूद होती हैं। उसमें एक चीज़ जब हम ये तारीख़ी तहजीबी और सियासी शऊर की बात कर रहे होते हैं तो एक और बहुत अहम चीज़ को भूल रहे होते हैं, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब की जमालियात के साथ रहा है, वो इंसान के एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी उसके साथ होते हैं। अब असल सवाल ये है कि जो चीज़ें पॉलिटिकल हैं वो कितनी पर्सनल हो सकती हैं। मेरा ख्याल है असल मसला ये है कि अगर आप सियासी जो मसाइल हैं, आपके इर्द गिर्द के मसाइल हैं, उसको कितना अपना शख्सी मसला, अपनी ज़ात का मसला बना सकते हैं। क्या आप अपनी ज़ात को, अब इंजार साहब की आपने मिसाल दी तो वो उनको रिवायती तौर पर कहा जाता है कि वो एक रजत पसंद थे, तरक्की पसंदों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला एक सामने आता था जो इज्तमाई नौइयत का होता था जिससे इंसान की बका को, वो इंसान सरहद के उस पार हो या सरहद के इस पार हो, इंसान की बका का सवाल होता था, तो वो उस पर लिखते थे। उस वक्त ये नहीं आता था कि उनका अदबी नज़रिया क्या है। एक मैं समझता हूँ कि शुरू से दुनिया का पुराना अदब हो, क्लासिकी अदब हो, जदीद अदब हो या उसके बाद का मौजूदा ज़माने का मुआसिर अदब हो, उसमें यह कि अदीब हमेशा जो अप्रेस्ड क्लास होती है उसके साथ हमेशा से रहा है। और अगर आप देखें कि हमारे जब हम क्लासिकी शायरी ज़्यादा मिसालें देते हैं तो वो भी जो लोग शिकार हो रहे थे, मुआशी बदहाली का शिकार हो रहे थे या सियासी अफरा तफरी के नतीजे में उसका शिकार, तो उनका वो साथ दे रहे थे। वो या फिर जटली हों, मीर हों या और भी लोग थे। गालिब के यहाँ भी बहुत से ऐसी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद के हत्ता के दाग के यहाँ भी उन्होंने दिल्ली शहर का जो मरसिया लिखा तो उसमें भी कई सियासी चीज़ें आई हैं जिनको समझा जाता है कि वो सिर्फ मोहब्बत के शायर थे। बाकी ये सिलसिला आगे चलता जाता है। हाँ, एक ये बहस जो हमारे यहाँ बहस का दरवाज़ा खुला है कि क्या अगर एक शायर सियासी मौज़ूआत पे लिखता है तो वो जमालियात को नज़रअंदाज करता नहीं। ये मसला पैदा हुआ तरक्की पसंद तहरीक के साथ, एक अदबी मसले के तौर पर ये तरक्की पसंद तहरीक से पैदा हुआ और उसके नतीजे में जो तरक्की पसंद तहरीक और जो हलकर बाब ज़ौक़ जो जदीदियत की तहरीक थी, ये जो दो अलग हुए हैं तो उनके दरमियान जो वजह निज़ा थी, जो झगड़े का बायस था, वो यही था कि अगर आप ज़ात के मसाइल पे लिखेंगे, लाशऊर को लिखेंगे तो कोई आप सियासी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इंसान का जो शख्सी शऊर होता है उसमें सियासी जो अनासिर या सियासी जो कुव्वतें होती हैं या सियासी अलामतें वो असरअंदाज हो रही होती हैं। तो ये जो तकसीम है ये बाइफर्केशन नहीं की जा सकती। लेकिन अगर अदीब शऊरी तौर पर आइडियालॉजी को ज़्यादा लेके चलता है तो वो एक्टिविज़म की तरफ ज़्यादा चलेगा, उनको ज़्यादा देगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऐसा अदब ज़रूर लिखेगा जिसका ताल्लुक़ उसके ज़ात के साथ होगा। जहाँ तक जदीद अदब का है तो मेरा ख्याल है जदीद अदब में भी ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं लिखने वाले, जिस अभी इन्होंने मिसाल दी, साबिर ज़फ़र की मिसाल दी है, तो और भी हमारे जो मुआसिर शोरा हैं। और ये छोटी बात नहीं है, एक ऐसे मौजू पे PTM के मौजू पे नज़म लिखना ये कोई एक मामूली बात नहीं है। असल मसला वही है कि हमारे यहाँ एक एलिनेशन आई है कि हम वो जो मुआसिर और जदीद अदब है उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ये असल बात है। मगर मैं इस सवाल को एक और रुख देना चाहता हूँ। अमर, मैं आपसे और अमीना से ये पूछना चाहता हूँ, इंतज़ार साहब का हवाला आया तो इंतज़ार साहब ने कहा कि देखिए हमारे दौर में जितने मुनज़्ज़म मौलवियों की तहरीक है उससे ज़्यादा ख़वातीन की तहरीक है। तो ख़वातीन का अक़लियतों के मसाइल का जितना इजहार उर्दू में हुआ है, कुछ उसके हवाले से बात कीजिए। अमर, आपसे पहले इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपने पिछले सेशन में गुफ्तगू कर रही थी किश्वर नाहिद की शायरी के हवाले से, और नाम भी हो सकते हैं। तो ख़वातीन ने जो अदब पैदा किया और इन मसाइल को शऊर को जो सामने लाए, तो अमर आपसे और अमीना से ये पूछना। जी, मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन एक जो हम तीनों या सारे बहस के अंदर एक बात और भी आई है, वो बात ये आई है कि जो खलीज पढ़ने वाले और लिखने वाले के दरमियान हो रहा है। मेरा अपना ज़ाती नुक्ते नज़र ये है कि पढ़ने वाला अगर आप अपने आप को लिखने वाले के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी नुक्ते पर, वो सियासी हो या वजूदी हो, रिलेट करता है तो उसको पढ़ता है। अब ये इसलिए भी ये है कि अब वो रिलेशनशिप जो पढ़ने वाला है वो महसूस नहीं करता। इसी के साथ ये सवाल जुड़ता है जो ख़वातीन वाला सवाल है कि जब ख़वातीन लिखती हैं तो अक्सरियत अपने आप को उसके साथ जोड़ती है, उसके साथ अपने आप को देखती है, उसको अपना आप नज़र आता है, उसका राब्ता बनता है। तो ये राब्ता जो एक फेमिनिस्ट तहरीक, एक जो वुमेन जो राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जब वजूद की तारीख भी लिखी है, जैसे मैंने
پچھلے سیشن میں بھی کہا کہ وہ جب اپنے آپ کو لکھ رہی ہیں تو وہ سماج کو بھی لکھ رہی ہوتی ہیں, وہ سیاست کو بھی لکھ رہی ہوتی ہیں, وہ ریاست کو بھی لکھ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں عورت کے لکھے ہوئے, بلکہ ہر ادیب کے لکھے ہوئے کا ہوتا ہے, لیکن خصوصاً عورت کے لکھے ہوئے لکھا ہوا تھوڑا سا مختلف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ براہ راست طاقت کے اس کو کسی نہ کسی اس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. وہ طاقت آپ کے گھر کے اندر کی نظر آئے, وہ جیسے کل کے سیشن کے اندر جو ہے خالدہ حسین کی بات ہو رہی تھی, تو یہ تمام جو اضطراب ہے خواتین کی ان کی رائٹنگز کے اندر, وہ اضطراب سماج میں اندر موجود خاتون یا عورت اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرتی ہے, اور چونکہ ریلیٹ کرتی ہے لہٰذا آپ کو لگتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ فہمیدہ ریاض, کشر ناہید, باقی ہمارے تمام, ایون میں ان کے بھی خالدہ حسین کا بھی ذکر کروں گی, باقی لوگوں کا بھی ذکر کروں گی, کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ کتنا ہی ذاتی انداز میں لکھا ہے, لیکن اس ذاتی انداز کے اندر عورتیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتی ہیں. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اکثر خواتین جو فیمنسٹ رائٹرس ہیں ان کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ صرف ایک دائرے کے اندر کہیں کہیں دیکھیں گے تو نظر آئے گا, لیکن جیسے فہمیدہ کی بات کریں, وہ صرف فیمنسٹ تو نہیں ہے, آپ اس کو ہیومنسٹ کہتے ہیں, صرف عورتوں کے لیے تو نہیں لکھا, صرف ایک زبان کے لیے تو نہیں لکھا, صرف ایک قوم کے لیے تو نہیں لکھا, اس نے تو پورے انسانیت کے لیے لکھا ہے, ہر انسان کے لیے لکھا ہے, ہر انسان کا اس میں نظر آتا ہے. وہ اس لیے بھی لکھتی ہے کیونکہ انہوں نے براہ راست بھی جبر کو اس کو محسوس کیا ہوتا ہے, پھر اس کا سیاسی استعارے میں استعمال بھی اس کا ہوتا ہے, پھر وہ جو اس کا اپنے اندر کا جو جبر ہے وہ پھر ایک طرح سے سماج کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے کو, اگر خواتین لکھ رہی ہیں تو خواتین کو اپنے آپ کے ساتھ جوڑتا ہے, اور خواتین عورتیں اس کے ساتھ ریلیٹ کر پاتی ہیں, اس لیے وہ زیادہ پڑھی بھی جاتی ہیں, اور اب تک بھی جو ان کا کرزمہ نظر آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ پڑھنے والا اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے. اچھا, یہی میں بات اب اس کو سمیٹنے کے لیے طرف آ رہا ہوں, تو امینہ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا وہ ظاہر عورت کے مسئلے کو ایک انسانی مسئلے کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں, تو اردو میں یہ جو بڑا پاورفل ایکسپریشن ہے عورت کے مسائل کا, عورت کے خلاف جبر کا, جو ریاستی جبر بھی بن جاتا ہے, تاریخی شعور بھی بن جاتا ہے, آپ کچھ اس کو اہمیت دیتی ہیں؟ جی بالکل, میرے خیال میں اب جیسے فہمیدہ نے یقیناً جو شروع میں جو ان کی ناولیں تھیں یا شاعری تھی, تو ان نے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے ذاتی جو ان کی فیلنگز تھیں, ان کی ڈیزائرز تھیں, اور اسی طرح عصمت چغتائی ان لوگوں کے بارے میں لکھا تھا جو جس نے ریڈرشپ کو بالکل ہی شاک کر دیا تھا, اور عصمت چغتائی کو تو اوبسینٹی کا الزام بھی لگ گیا تھا. لیکن میرے خیال میں یہ ایک اس کی وجہ سے ایک قسم کی اعتمادی آئی اور رائٹرز میں, اور یقیناً فہمیدہ نے صرف اپنی ذاتی خیالات تو لکھے تھے اور بہت ہی دلیری سے لکھے تھے, لیکن وہ لکھ رہی تھی پوری بہت فیمنسٹ نہیں بلکہ ہیومنسٹ طریقے سے. اور جیسے ان کی وہ جو ان کی نظم ہے خانہ تلاشی, جی خانہ تلاشی, اس میں جو ان کے گھر میں وہ سرچ وارنٹ لے کر آئے تھے اور تلاشی لینے لگے, تو وہ جو بڑی پاورفل نظم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک کتاب کی وجہ سے تم اتنا کر رہے ہو, لیکن یہ تو میری جو خواب ہے وہ تو مجھ میں ہے اور وہ رہے گا. تو ان چیزوں کا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ جب خواتین لکھیں گی تو صرف خواتین کے لیے لکھیں گی. یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی, اور میرے خیال میں جو دو ہماری بہنیں جو حاجرہ مستور, ختیجہ مستور کی جو کتابیں تھیں, ان کی بھی ایک بہت ہی وائڈ اپیل تھی, یہ نہیں کہ صرف خواتین کی طرف تھی. ان سب کی بہت بڑی اپیل ہے. اب ذرا ایک مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو سمیٹا کیسے جائے. ہم نے شاید مکمل جواب تو کسی بھی سوال کا نہیں تلاش کیا, وہ ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ سوال بڑے وسیع ہے, لیکن بعض باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں. زبان کا مزاج, زبان کا کردار
اور تہذیبی اور سماجی شعور اور سیاسی شعور کس طرح جمالیاتی اہمیت کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتا ہے یا ہم آہنگ ہوتا ہے، اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ جو تھوڑا سا وقت اب ہمارے پاس رہ گیا ہے اس میں سے آڈینس میں سے کوئی مختصر سوال ہو. ایک پیچھے سے آواز آئی تھی. جی آپ پہلے پوچھ رہے. جی فرمائیے. اگر روشنی ہو جائے تو ہمیں کم از کم سوال پوچھنے والے کا چہرہ دیکھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلے جی آپ نے ایک بیسک سوال اپنے جواب نہیں دے سکے کہ ہندوستان ہمیشہ رول کیا ہے فارن لینگویج نے. اسٹیٹ لینگویج جو رہی ہے پہلے سنسکرت رہی، پھر پرشین رہی، پھر انگلش رہی. یہاں کے لوگوں کو اپنی آزادی تو کبھی زندگی میں ملی نہیں. اردو جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ ڈیکیڈنس کے پیریڈ میں ہوئی ہے، اور جو اردو کا بہترین پیریڈ ہے وہ 1835 سے 1857 تک ہے. اور جب قلعہ معلیٰ کا کلچر ختم ہوتا ہے ساتھ ہی اردو کا جو ڈیولپمنٹ کا سلسلہ رک گیا. ان باتوں کا جواب دیں آپ. ایک ساتھ لے لیں 3-4 ہاں ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے تاریخ میں ذرا چلے گئے، ہمارے موضوع سے یہ بات الگ نکل جائے گی، مگر میں چاہوں گا ایک آدھ سوال اور لے لیں تو پھر جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی اگر آپ مائک میں پوچھ لیں تو بہت مہربانی ہوگی. سر کیا تاریخ ہمیشہ ہی ایسے مسخ ہوگی اور اسی طرح ہمیں ہر دفعہ آئندہ نسلوں کو بھی اسی طرح کرنا پڑے گا کہ آپ یہ نہ لکھیں، آپ وہ نہ لکھیں، اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں؟ مگر یہ کس نے کہا کہ تاریخ مسخ ہوگی؟ تاریخ تو وہ چیز ہے جو مسخ نہیں ہوتی. ہمیشہ جو رائٹرز لکھتے ہیں اس میں بہت ساری بادشاہوں سے بچ کے اور ہر چیز سوسائٹی سے بچ کے اور ہر چیز سے بچ کے لکھتے ہیں. اچھا میں چاہوں گا کہ ہمارے پینل میں سے کوئی ان دونوں سوالوں کا جواب دے یا کوئی تیسرا. بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ اردو کی جو ڈیولپمنٹ ہے 1835 سے 1857 تک، یہ تو بالکل تاریخی طور پر درست نہیں ہے. اردو کی ڈیولپمنٹ بلکہ اس کے جو گولڈن ایج تھی اردو شاعری کی وہ تو اس سے پہلے کیا ہے. 17ویں اور 18ویں صدی خاص طور پر، اس کے بعد 19ویں صدی، پھر 20ویں صدی، یہ 3 صدیاں تو ان کی بہت زیادہ ترقی کی اور بڑے بڑے لوگ اس میں پیدا ہوئے. تو باقی جہاں تک یہ کہ جو غیر ملکی زبانیں رہی ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ غیر ملکی زبانوں کے مقابلے میں وہ زبانیں جو یہاں کی مٹی کی پیداوار تھی وہ ان کی جگہ لے رہی ہیں یا اپنا حق مانگ رہی ہیں. اصل میں غیر ملکی، اب سنسکرت کو غیر ملکی کیسے کہہ سکتے ہیں، فارسی کو غیر ملکی کیسے کہہ سکتے ہیں، اور اب تو جو سب سے بڑی غیر ملکی زبان تھی وہ اس کو پاکستان کی دیسی زبان سمجھنا چاہیے، انگریزی. کیونکہ اگر میں یہ گفتگو اردو کے بجائے آپ سے انگریزی میں کرنے لگوں تو میرا خیال ہے شعور کے بلب جل جائیں گے. حارث، یہ جو تاریخ کو مسخ کر. ہیلو، یہاں پہ ادب کے تاریخی شعور کی بات ہوئی ہے کہ تاریخ جو ہے اس کے لیے کوئی میتھڈ ہوتا ہے. یہ کون صاحب ہیں اگر یہ کھڑے ہو جائیں کہ یہ کوئی ایپسٹیمولوجی بتائیں گے، ایکزیولوجی بتائیں گے، فینومینولوجی بتائیں گے، مونوئسٹ اپروچ بتائیں گے، ڈیولسٹ اپروچ بتائیں گے، پلورلسٹ اپروچ بتائیں گے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جنرل باتیں کر کے جس کو جتنی باتوں کا پتہ ہے وہ ذکر کر کے موضوع سے یکسر پرے ہو کے سب کو اس طرح نہیں چلے گا. یہ سب باتیں جو ہیں یہ بہت ہی سٹیٹمنٹل باتیں ہیں، اور ادب کا شعور عوام میں اس وقت آئے گا جب ادبی مطالعے پیش کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ تنقید پڑھ کے لوگوں کو بتایا جائے گا. جو ادب کی حیثیت ہوتی ہے وہ فکشن میں ہوتی ہے، شاعری میں ہوتی ہے، نظم میں ہوتی ہے. میں چاہتا تھا کہ اختر الایمان کہ پان کی پیک دادی نے کیسی بکھیری تھی اور کیسے جو ہے وہ تقسیم کی پوری تصویر اس سے بنتی ہے. حبیب جالب کے جو آشوب تھے اس کی نوعیت کیا تھی، فیض کو کیا مسئلہ تھا، راشد نے تیل کے سوداگر، کیا وہ آج سرحدوں پہ تیل کے سوداگر موجود نہیں ہیں؟ تو یہ جو مطلب سادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ادب کی دلچسپی پیدا کریں. یہ مطلب ہے کہ بنی بنائی باتوں سے نہیں بات چلے. بہت شکریہ. جی اگر کوئی سوال اور ہے. جی محترمہ مائک دے دیجئے انہیں.
سر ہم بات کر رہے ہیں پوئٹری اور ریزسٹنس کی. ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ریزسٹنس ہے تو وہ زیادہ تر پوئٹری میں بات کر رہے ہیں یا پوئٹری کا ہی حوالہ دے رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کو, جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ لٹریچر انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اس میں سمبلزم ہوتا ہے اور لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, تاریخ بھی اس میں. تو کیا جارج آرول جیسے لکھتا ہے اینیمل فارم اور 1984, اس طرح کا کوئی ناول اردو میں موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کے ہائی لائٹ کر دیں. اور ناول کی ایولیوشن ان پولیٹیکل سینس ان اردو ناول. اصل میں ناول کے ایولیوشن کی بات تو نہیں, لیکن نہیں دیکھیں اس کا جواب تو آ گیا کہ ایسے بہت سے رائٹر, اور بڑا رائٹر وہی ہوتا ہے جو پولیٹیکل کو پرسنل بنا لے. یہی جارج آرویل کے ناول کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں وہ سمبلز آئے ہیں. اور ہمارے ہاں پرانی شاعری اسی لیے مطلب دو ہمیں رویں ملتی ہیں شاعری میں. ایک ہے کہ براہ راست جس طرح کی مثال آپ نے جعفر زٹلی کی دی, تو اس کا سکہ زد ور گندم و موٹو مٹر بادشاہ دانہ کش فروخ سیر, تو یہ تو بالکل براہ راست بات ہے نا. لیکن جہاں سیاد کی علامات آتی ہے, قفس کی علامتیں آتی ہیں, ان میں آپ دیکھتے ہیں وہ آج بھی آپ کو زیادہ ریلیونٹ نظر آتی ہے. ہمارے ہاں ناول میں اردو میں یہ عام طور پر رائے دی جاتی ہے کہ اردو میں شاید اس سطح کے بڑے ناول نہیں لکھے گئے, لیکن یہ ایک بڑا معذرت خانہ رویہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر ادب اپنی زمین سے اور اس کے جو مسائل سے پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے اردو ناول کو کبھی بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, موازنہ نہیں کرنے کے باہر کے اس طرح کا کیوں نہیں لکھا گیا. تو اردو میں جو ناول لکھے گئے وہاں تو اردو میں بڑے ناول لکھیں گے, وہ قرۃ النظر کے آگ کے دریا سے لے کر عبداللہ حسین کے ناول تک, اور اس کے بعد مرزا اطہر بیگ کے ناول غلام باغ, اور آگے اس کے حسن کی صورت ہے. پھر نوجوانوں نے کئی بہت اہم موضوعات پہ لکھے ہیں, کاشف نے لکھا ہے, عاصم بٹ نے لکھے ہیں, اختر رضا سلیمی نے لکھے ہیں ناول. تو ان میں یہ بہت سی چیزیں آئی ہیں. میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں, آپ نے کہا کہ ریلیٹ نہیں کرتے, رائٹر ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ساری ذمہ داری رائٹر پہ ڈالتے ہیں کہ رائٹر قاری کو متوجہ نہیں کر رہا. اب رائٹر کا کام تو پبلش کرنا ہے اپنا, اس نے پبلش کر دیا, اب ریڈرز کو اس طرف آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اردو میں ایسے ان میں سارے سیاسی شوکت صدیقی کے آپ ناول دیکھیں, اس میں آپ کو سیاسی سماجی ساری یہ جاگیردارانہ مسائل آپ کو وہ نظر آئیں گے. تو اردو میں ایسے ناول لکھے گئے ہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اردو کے ناولوں کو وہ شہرت نہیں ملی جو انگریزی میں لکھے ہوئے بعض ناولوں کو ملی. ناصر صاحب, میں آپ کی بات میں اضافہ کروں گا. اصل میں ہم اردو ادب کے بارے میں ایکسائٹڈ نہیں ہو کے بات کرتے, اور نئی نسل کو ہم نے جارج آرویل کا 1984 تو پڑھا دیا, کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اردو میں محمد خالد اختر نام کے ایک ادیب تھے جن کا ناول 2011 ہے, جو ایک ایسی ڈسٹوپیا کو امیجن کرتا ہے کہ اور بیان کرتا ہے جو اس وقت ممکن نہیں تھی. آج تو ایسا لگتا ہے کہ وہ 2011 ہمارے چاروں طرف موجود ہے. ہم ان کتابوں کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم ان کو نصاب کا حصہ نہیں بناتے, ان کے بارے میں حوالہ نہیں دیتے. تو یہ قصور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, ان چیزوں کو سامنے نہیں لایا جاتا, ان کو پڑھایا نہیں جاتا. عمر, کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گی؟ جی, میں یہ ضرور اس بات کو اور آگے بڑھاؤں گی کہ حقیقت یہ ہے, اور آپ کی بات بھی کسی حد تک درست ہے, کہ اب تو یہ حال ہے کہ ادیب جو ہے لکھے بھی اور پھر چھپوائے بھی اور پھر بانٹتا بھی پھرے. یہ سچویشن آ گئی ہے, کیونکہ ابھی بھی اگر دیکھیں تو بہت کم آپ بھی یہ دنیا ذات نکال رہے ہیں, لیکن آپ اس میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جس طرح سے ایک کریز رہا ہے ادبی میگزینز کا, وہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی کے دور میں وہ نہیں رہا. تو ایک طرح سے, اور جو ڈیجیٹل دنیا آئی ہے, اس ڈیجیٹل دنیا نے لکھے ہوئے لفظ کو کسی حد تک ریپلیس کر دیا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انگریزی ادب کی, عالمی ادب کی, اس کے اگر اس کو ساتھ رکھتے ہوئے جو اب لکھا جا رہا ہے, جیسے آپ نے غلام باغ کی بات کی, غلام باغ کی میں نے دیکھا تو 800 پیجز کا جو ہے اتنا بڑا ناول ہے, اور اس کی قیمت بھی اچھی خاصی ہے, لیکن اس کے بھی 2 یا 3 ایڈیشنز اس کے چھپ چکے ہیں. 6 ایڈیشنز. میں نے جب 3 پڑھے تھے تو میں حیران ہو گئی تھی کہ ابھی تک پڑھا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کا پڑھنے والا ہے ہم سے وہ زیادہ ہم کلام اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے پچھلے زمانے میں پاسبل تھا میگزینز کی موجودگی میں. لیکن ایک تو پڑھا جا بھی رہا ہے, اور دوسری بھی آپ نے جو کچھ کتابوں کے ذکر کیے تو ان کے بھی جو ہے اچھا خاصا جو ہے ان کو پذیرائی ملی ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ اکثر سوالات یا اکثر وہ وہاں سے جو ہے سوال اٹھتا ہے جنہوں نے خود اردو ادب کا یا یہاں کی دوسری زبانوں کے ادب کا مطالعہ بہت کم کیا ہوتا ہے، اور پھر اس قسم کے سوالات بھی آتے ہیں. ٹھیک، آخری سوال میں چاہوں گا، ادھر مائک ہے یا ادھر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک سوال مائک دے دیجئے. میرے پاس ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی. پہلے تو بہت شکریہ، بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ اور سیاسی شعور ادب میں. تو ہم نے ڈسکشن کی، فیض صاحب کا حوالہ دیا گیا وہاں پہ، جو کہ بلا شبہ پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے سیاسی شعور میں بہت اضافہ ہوا ان کی وجہ سے، اور اب نیشنل کنسنسس ہے کہ ان کی وجہ سے سیاسی شعور میں بہت اضافہ ہوا. مجھے تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہوئی ہے، اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اور جو ادب تھا اس کی بیس بھی ایک سیاسی شعور اور تاریخ تھی، اور اپیرنٹلی لگتا ہے جو ہمیں بتایا گیا یا ہم نے پڑھا ہے کہ پاکستان بننے کی ایک وجہ اور جدوجہد اور تحریک کی ایک وجہ وہی سیاسی پس منظر تھا اور شعور تھا جو علامہ اقبال نے دیا. یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہوا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا وہ ایڈورٹنٹلی مس ہو گیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی یا تاریخی پس منظر اس ادب کا نہیں تھا؟ تھینک یو. میرا خیال ہے کہ کسی بھی شاعر کا ذکر یہاں پر جان بوجھ کر اوائڈ نہیں کیا گیا. یہاں میر انیس کا ذکر نہیں ہوا، سودا کا ذکر نہیں ہوا، داغ کا ذکر نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ irrelevant ہے. ہم نے مثالوں کے طور پہ نام دیے، لیکن اقبال ہمارے لیے کس طرح ریلیونٹ ہے؟ آپ اگر اس بات پہ گفتگو کو ختم کرنا چاہیں، یا کوئی بھی شاعر کس طرح سے ریلیونٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کا زیادہ فورٹے ہے، لیکن نہیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ شاعر ہی ہوتا ہے، وہ سیاسی مفکر نہیں ہوتا. اور چاہے وہ اقبال کیوں نہ ہو، چاہے وہ اقبال بھی شاعر ہی ہیں بنیادی طور پہ. ان کی سیاسی فکر جو ہے کہ انہوں نے خطبہ کون سا دیا اور کیا ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ اس پہ کئی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا بے انتہا اثر ہے اس کانشسنس کو، اس شعور کو شیپ کرنے میں جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا. ریاست بنانے میں ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن انہوں نے بہرحال جو ہند مسلم تہذیب ہے اس کو بہت متاثر کیا ہے. اور وہ ایک، اگر آپ تسلسل میں دیکھیں تو اگین یعنی اس پہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ سر سید کو دو طرح سے دیکھا جا رہا ہے. آج کل ان پر تنقید بھی بہت ہے، مگر ایک تسلسل ہے جس میں مغربی علوم اور انگریزوں کی یہاں آمد کے بعد کا جو ادب ہے اس کے اقبال سرخیل ہیں، وہ پائنیئر کرتے ہیں اسے. انہوں نے اردو نظم کا، اردو شاعری کا محاورہ اور لوگوں کی فکر کو بدلا ہے. اب پاکستان کی تاریخ اور تہذیب سے کیا اس کا براہ راست فیض صاحب زیادہ ریلیونٹ اس لیے ہیں، یا دیگر شعراء جو ہمارے یہاں مختلف زبانوں میں گزرے ہیں، شیخ ایاز، غنی خان، غل خان نصیر، یہ لوگ اس لیے زیادہ ریلیونٹ ہیں کیونکہ ہماری بہت ہی پراشوب تاریخ اور پراشوب حال ہے. اور اقبال کے انتقال ہی 1938 میں ہمارے ملک کے قیام سے ہی کوئی 9 برس پہلے ہو گیا تھا، تو اس لیے ہم نے زیادہ گفتگو معاصر شعراء پہ کی ہے. ایک بات میں خاتمے کے طرف جاتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ ہمیشہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ہم چند ایک نام لیتے ہیں جس میں اقبال کا نام سر فہرست ہونا چاہیے، مگر آج کی گفتگو سے ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے. اس میں فیض کا نام بھی ہو، اس میں راشد کا نام بھی ہو، اس میں کشور ناہید کا نام بھی ہو، اس میں حسن منظر کا نام ہو، اسد محمد خان کا نام ہو، اس میں فہمیدہ ریاض کا نام ہو، کیونکہ یہ نام ہمارے لیے کسی طرح سے کم ریلیونٹ نہیں ہے، ادب کے لحاظ سے بھی اور سماجی اور معاشی شعور کے حساب سے بھی. بہت شکریہ میرے ساتھی پینلسٹ ناصر عباس نیّر، امر سندھو، امینہ سید، حارث خلیق، آپ سب کا بہت شکریہ.